بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد مشاہدین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شعبہ دعوت و تبلیغ جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں کے اشراف میں چلنے والا سلسلہ رمضانیات پیش خدمت ہے۔ آج کے ایپیسوڈ کا عنوان ہے روزے میں کی جانے والی غلطیاں۔ روزے کی حالت میں ہم سے بہت ساری ایسی غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں کہ ہمیں احساس نہیں ہوتا یا ہم انہیں غلطیاں نہیں سمجھتے۔ ایسی ہی چند غلطیوں کی نشاندہی فرمائی ہے فضیلت الشیخ اظہار بشیر محمدی مدنی حفظہ اللہ نے۔ میں شعبہ دعوت کی جانب سے شیخ کا شکر گزار ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ شیخ کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ آئیے سنتے ہیں اور جانتے ہیں ایسی غلطیوں کو جو روزے میں ہم سے سرزد ہو جاتی ہیں۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم ناظرین، بزرگوں، نوجوانوں، معصوم بچوں اور باوقار پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مختصر سے درس میں انشاءاللہ آپ کے سامنے 4 پوائنٹس میں ایک ہی بات رکھوں گا، اور وہ ہے روزے میں کی جانے والی یا ہو جانے والی غلطیاں۔ ہم انسان ہیں، غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی انسان ہو اور اس سے کبھی غلطی نہ ہو۔ جانے میں بھی غلطیاں ہوتی ہیں، انجانے میں بھی غلطیاں ہوتی ہیں۔ کچھ غلطیاں ہم جان بوجھ کر کرتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے، ہم غلط کر رہے ہیں، پھر بھی ہم کرتے ہیں۔ اور بہت سی غلطیاں یا کوتاہیاں وہ ہوتی ہیں جنہیں ہم جان نہیں پاتے یا سمجھ نہیں پاتے، اور وہ غلطیاں ہم سے ہو جاتی ہیں۔ روزہ بہت ہی اہم ترین عبادت ہے، حتیٰ کہ یہ ہمارے دین کا ایک اہم ترین رکن ہے۔ جب ہم روزے سے ہوتے ہیں تو شریعت ہم سے یہ تقاضا کرتی ہے، اللہ عز و جل کا ہم سے یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ ہم جانے انجانے میں غلطیوں سے دور رہیں۔ لیکن ہم لوگ کبھی علم کی کمی کے سبب، کبھی شیطان کے غلبے کی وجہ سے، کبھی اپنے نفس کی خواہش سے مغلوب ہو کر غلطیاں کر بیٹھتے ہیں۔ آئیے میں یہ 4 پوائنٹ آپ کے سامنے رکھوں کہ روزہ رکھنے کے باوجود ہم سے کون سی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ سب سے پہلا پوائنٹ ہے سحری۔ اب آپ سوچیں گے کہ بات چل رہی ہے روزے کی اور ہم نے شروعات کی ہے سحری سے۔ جی ہاں، اس لیے کہ روزے کی شروعات ہم سحری سے ہی کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سحری کرنے کا حکم دیا ہے، اسی لیے ہم نے روزے میں کی جانے والی غلطیاں اس موضوع کی شروعات سحری سے کی ہے۔ ہم سحری کرتے ہیں، الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قولاً اور عملاً سحری کرنا ثابت، لیکن سحری کرتے ہوئے ہم سے کیا غلطیاں ہو جاتی ہیں یاد رکھیے۔ سب سے پہلی غلطی تو یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ رات میں سو جاتے ہیں اور روزے کی نیت نہیں کرتے، صبح اٹھتے ہیں، بعض دفعہ سحری چھوٹ جاتی ہے اور وہ اپنے آپ کو روزے دار شمار کرنے لگتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلی بات جو ہمارے ذہن میں محفوظ ہونا چاہیے وہ یہ کہ اگر آپ کا یہ روزہ رمضان کا روزہ ہے یا فرض روزہ ہے تو طلوع فجر سے پہلے آپ کی نیت ہونی چاہیے تھی کہ آپ روزہ رکھنے والے ہیں۔ دوسری غلطی، ہم میں سے بہت سے لوگ رات میں اتنا کھا لیتے ہیں کہ پھر سحری کی گنجائش نہیں ہوتی۔ یہ بھی صحیح نہیں۔ رات میں ہم کھانا مختصر کھائیں
تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق سحری کر سکیں۔ اور اسی بہانے سحری میں اللہ تعالیٰ نے جو حصی اور معنوی فائدے رکھے ہیں وہ فائدے یا ان میں سے کچھ ہمیں اللہ کے فضل اور توفیق سے مل سکیں۔ تیسری بات، ہم میں سے بہت سے لوگ سحری کرتے ہیں، اذان کا انتظار کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک اذان ختم نہیں ہوتی سحری کا وقت ہوتا ہے۔ بہت غلط بات ہے۔ اذان کا شروع ہونا سحری کے خاتمے کا اعلان۔ جی، آپ کے ہاتھ میں گلاس تھا، آپ پی رہے تھے، پی لیجئے۔ آپ کے ہاتھ میں لقمہ تھا، کھانے والے تھے، کھا لیجئے، بس اتنا ہی۔ لیکن آپ یہ سوچیں کہ ابھی یہ روٹی میں پوری صاف کروں گا، ابھی 2 گلاس پانی پیوں گا، ابھی چائے پیوں گا، اذان ہونے تک وقت ہوتا ہے، تو یہ غلط بات ہے، آپ کا روزہ فاسد ہو سکتا ہے۔ چوتھی بات، بہت سے لوگ سحری کرنے کے بعد ایک چھوٹی سی دعا پڑھتے ہیں، نویت ان اصوم غدا للہ۔ عجیب و غریب مسئلہ ہے۔ آپ روزہ رکھ رہے ہیں آج اور زبان سے کہتے ہیں میں اللہ کے لیے کل روزہ رکھوں گا، یہ کیا بات ہوئی؟ اولاً تو روزے کی یا نماز کی یا وضو کی یہ جو نیتیں ہیں یہ دل سے ہوتی ہیں، دل کے ارادے کا نام نیت ہے۔ ان اعمال کی نیت زبان سے کرنا خود بدعت ہے۔ ایک تو آپ بدعت کریں اور دوسرے وہ دعا بھی وہ پڑھیں کہ جس کا معنی اور مفہوم ہی غلط ہو، تو ایسا نہ کیجیے۔ آپ نے سحری کی، اللہ جانتا ہے کیوں سحری کی، آپ کے دل میں جو نیت تھی وحدہ لا شریک اس سے واقف، لہٰذا اپنی زبان سے اس طرح کی باتیں کہہ کر اپنے قول اور عمل کو، اپنی عبادت کو باطل نہ کیجیے۔ یہ ہوا ہمارا پہلا پوائنٹ۔ دوسرا پوائنٹ، افطار۔ جی ابھی تو روزہ پورا باقی۔ افطار میں ہم سے کیا غلطیاں ہوتی ہیں؟ افطار میں ہم سے سب سے بڑی غلطی تو یہ ہوتی ہے کہ ظہر بعد سے یا عصر کے پہلے سے ہی ہماری خواتین افطار کی تیاری میں مصروف ہوتی ہیں۔ رمضان ہے، روزے ہیں، عبادت کا وقت ہے، رات ہو یا دن، آپ روزے سے ہیں، آپ عبادت کیجئے یا نفل نمازیں پڑھیے۔ ٹھیک ہے، آپ عصر بعد نفل نمازیں نہیں پڑھ سکتے، قرآن کریم کی تلاوت تو کر سکتے ہیں، دعائیں تو مانگ سکتے ہیں، اللہ عز و جل کو یاد تو کر سکتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرماتے ہیں کہ میں ان لوگوں کے ساتھ رہوں جو عصر سے مغرب تک مسجد میں بیٹھے اللہ رب العالمین کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ مجھے دنیا اور اس کی نعمتوں سے زیادہ محبوب ہے۔ اور ہم افطار کی تیاری یا تو ظہر بعد سے شروع کر دیتے ہیں یا عین عصر کے وقت سے شروع کرتے ہیں، حتیٰ کہ بہت سی خواتین جب افطار کا وقت ہو جاتا ہے تب بھی وہ اپنے کچن میں، اپنے باورچی خانے میں مصروف ہوتی ہیں۔ ہمارا اپنی جانوں پر بھی ظلم، اپنی خواتین پر بھی ظلم۔ اس افطار کے لالچ میں بہت سی عبادتوں سے خود بھی محروم رہیں اور اپنی خواتین کو بھی محروم رکھیں، ہرگز اچھی بات نہیں ہے۔ دوسری بات، افطار کیا ہو؟ کیا افطار میں آپ اپنا پیٹ پوری طرح بھر لیں؟ نہیں، چند کھجوریں کھائیے، 1-2 پھل کھائیے، پانی پیجیے، اللہ کا نام لے کر نماز کے لیے چلی جائیے۔ لیکن ہم کرتے کیا ہیں؟ افطار میں اپنا پورا دسترخوان بھرتے ہیں اور پھر اس پورے دسترخوان پر موجود نعمتوں سے اپنا پیٹ بھر لیتے ہیں، حتیٰ کہ مغرب کی نماز میں تاخیر ہو جاتی ہے۔ اتنی دیر سے مغرب کی نماز پڑھتے ہیں کہ رات کا اندھیرا چھانے لگتا ہے، جماعت چھوڑ دیتے ہیں، بہت غلط بات ہے۔ تیسری بات، ہم افطار کے لیے اذان کا انتظار نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اقبل اللیل من ہاہنا وادبر النہار من ہاہنا فقد افطر الصائم۔ جب رات یہاں سے آنے لگے، دن یہاں سے جانے لگے، تو وہی افطار، روزے دار کے افطار کا وقت ہو جاتا ہے، یعنی سورج غروب ہوا، اب آپ افطار کر لیجئے، اس میں تاخیر نہ کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یزال امتی بخیر ما عجل الفطر۔ جب تک آپ افطار جلدی کریں گے، یعنی اس میں بلا وجہ تاخیر نہیں کریں گے، جیسے ہی وقت ہوا آپ فوراً افطار کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ اس وقت تک خیر میں رہیں گے۔ چوتھی بات، افطار میں ہم اپنا دسترخوان تو بھر لیتے ہیں، لیکن بہت سی دفعہ ہمارے پڑوس میں، ہمارے رشتہ داروں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے پاس افطار کا سامان نہیں ہوتا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق من فطر صائما کان له مثل اجرہ،
آپ روزے دار کو افطار کرائیے تو انشاءاللہ جیسے اللہ عز و جل اس کو روزے کا، اس کی عبادت کا ثواب دے گا، انشاءاللہ ویسا ہی ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ یہ دو باتیں ہوئی سحر اور افطار سے متعلق۔ افطار سے متعلق ایک اور بات، ہم افطار کریں تو افطار کی دعا کیا ہے؟ آپ بسم اللہ کہیے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ پڑھیے بس۔ کچھ لوگ جو دعا پڑھتے ہیں اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، بعض لوگ اس میں اور اضافہ کر دیتے ہیں وبک آمنت وعلیک توکلت، تو یہ دعا ثابت نہیں۔ جو ثابت نہیں ہے آپ وہ نہ کیجیے، بسم اللہ کہیے، اصل تو یہی ہے۔ اور جب کچھ کھا لیں تو ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ پڑھ لیجیے۔ تیسرا پوائنٹ ہے روزہ رکھ کر عبادتوں میں کوتاہی۔ اللہ اکبر، روزہ تو آپ کو عبادات میں مصروف کرنے کے لیے آتا ہے، لیکن ہمارے بہت سے بھائی یا بہت سی بہنیں روزہ رکھ کر عبادات میں کوتاہی کرتے ہیں۔ کیسے؟ سحری کی سو گئے، اللہ اکبر، فجر چھوڑ دی، سحری کی، کسی نے کہا بھی چلیے نماز پڑھنے چلتے ہیں، ابھی تو نماز جماعت کھڑی ہونے میں آدھا گھنٹہ ہے، سو گئے، اور سو گئے تو سوئے رہے حتیٰ کہ ظہر ہو گئی۔ فرض نمازوں میں کوتاہی، کھانے کے لیے اٹھنا اور جب اللہ کے سامنے جھکنے کی بات آئے تو سو جانا بہت غلط بات ہے۔ پھر روزہ رکھتے ہوئے ہماری بہت سی بہنیں افطار دکانداروں کے یہاں کرتی ہیں، ان کی عشاء کی نمازیں دکانوں میں ہوتی ہیں۔ بہت سے مردوں کا بھی یہی حال ہے، 11 مہینے میں اپنی دکانوں اور کاروبار پر اتنی توجہ نہیں دیتے جتنی توجہ رمضان کے مہینے میں دیتے ہیں۔ ان کا افطار، ان کی نمازیں دکان اور کاروبار میں ضائع ہو جاتی ہیں۔ عصر کے وقت آپ جائیے، مسلمانوں کی دکانیں بھری ہوئی ہیں، مسلمان مرد اور خواتین بھرے ہوئے ہیں، افطار ہو رہا ہے، خواتین دوسروں کے یہاں، غیر محرم مردوں کے یہاں دکانوں میں افطار کر رہی ہیں۔ عشاء کا وقت ہو رہا ہے، ہم تراویح سے غافل دکانوں میں مصروف ہیں، یا خرید رہے ہیں یا بیچ رہے ہیں، اور یا بازاروں میں ہمارے نوجوان ٹہل رہے ہیں۔ تو رمضان کا مہینہ عبادت کا مہینہ ہے، اور اللہ اکبر، ہماری عبادتوں کا حال یہ ہے کہ ہم فرض نمازیں رمضان میں چھوڑ دیتے ہیں، یا تو سوتے ہوئے چھوڑ دیتے ہیں، اور یا تو اپنے کاروبار کے لالچ میں چھوڑ دیتے ہیں، اور یا دنیا کی رنگینی میں مصروف ہو کر چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسا نہ کیجئے۔ اگر آپ روزہ رکھیں اور عبادات، فرض عبادات میں کوتاہی کریں، آپ کو روزے کا مقصد حاصل نہیں ہو سکتا، روزے کا کوئی فائدہ آپ کو حاصل نہیں ہو سکتا سوائے یہ کہ آپ بھوکے رہیں، پیاسے رہیں، اور آپ کو بھوکے پیاسے رہنے کی عادت ہو جائے۔ ایسے ہی روزہ قرآن کریم سے تعلق کو مضبوط کرتا ہے۔ قرآن کریم رمضان میں ہی نازل ہوا، اور رمضان یہ دن اور رات دونوں پر مشتمل ہے۔ اب ہم دن میں روزہ رکھتے ہوئے قرآن کریم نہ پڑھیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہوتا ہے، بہت سے لوگ کرتے ہیں۔ ہمارے کئی بھائی تو وہ ہیں کہ پورے رمضان میں بھی ایک بار قرآن ختم نہیں کر پاتے، حالانکہ ہمارے اسلاف میں سے وہ بھی گزرے ہیں کہ رمضان میں وہ دو تین بار قرآن کریم ختم کرتے تھے، تراویح میں، تہجد میں، عام حالات میں تو جانے دیجیے آپ، بلکہ بہت سے اسلاف کرام میں سے تو وہ ہیں کہ جو روزانہ ایک بار 2 بار قرآن کریم ختم کرتے تھے، یعنی رمضان کے مہینے میں 60 مرتبہ قرآن کریم ان کا مکمل ہو جاتا تھا۔ ہم فرض نمازوں میں کوتاہی کرتے ہیں، تلاوت کلام پاک میں کوتاہی کرتے ہیں، دعائیں تک نہیں مانگتے۔ رمضان میں دعا مانگیے، اللہ نے رمضان کا ذکر کیا، دعا کا بھی ذکر کیا، لیکن پورا رمضان گزر جاتا ہے، اللہ رب العالمین کے جناب میں ہمارے ہاتھ نہیں اٹھتے۔ ایسا نہ کیجئے، اللہ کے سامنے ہمیشہ اپنی جھولی پھیلائے رکھیے، عام دنوں میں بھی پھیلائیے، اور رمضان میں خصوصیت کے ساتھ اللہ وحدہ لا شریک کے آگے جھکیے، گڑ گڑائیے، مانگیے، ضرور بضرور وہ سحر کے وقت، افطار کے وقت، آپ کی نمازوں کے آگے پیچھے، آپ کے سجدوں میں آپ کی دعائیں وحدہ لا شریک قبول کرے گا۔ اور چوتھی بڑی غلطی، روزہ رکھنے کے باوجود ہم اپنے اعضاء پر قابو نہیں رکھ پاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه۔ یہ سنن نبی داود کی روایت ہے، اور اصل روایت صحیح بخاری کی ہے۔ روزہ رکھنے کے باوجود آدمی بے ہدہ کاموں میں مصروف رہے، جہالت کے کام کرتا رہے، غلط سلط کام کرتا رہے،
جھوٹ بولتا رہے، دھوکے دیتا رہے، نمازیں چھوڑتا رہے، آنکھوں کی حفاظت نہ کرے، زبان کی حفاظت نہ کرے، ہاتھوں پیروں کی حفاظت نہ کرے، غیبت کرے، چغلی کرے، لوگوں کی عزتیں خراب کرے، بلا وجہ کسی کا مذاق اڑائے، ہنسی مذاق میں دن گزارے، رات گزارے، آنکھوں سے غیر محرم عورتوں کو دیکھے، ان کی تصویریں دیکھے، موبائل پر فلمیں دیکھے، موسیقی سنے، گانے دیکھے، گانے سنے، اور یا اپنے ہاتھوں سے کسی کو بھی تکلیف پہنچائے، تو جان لیجئے کہ یہ وہ بےہودہ کام ہے جو روزے کا ثواب کم کرا دیتے ہیں، بلکہ بہت سی دفعہ روزے کے ثواب سے ہم کو محروم بھی رکھ دیتے ہیں۔ تو ضروری ہے کہ ہم جب روزہ رکھیں تو روزہ ہمارے پورے جسم کا ہو، ہماری روح کا ہو، ہمارے اعضاء کا ہو، ہماری آنکھوں، ہمارے ہاتھوں، ہمارے پیروں، ہماری زبان، ہمارے کانوں کا ہو، تاکہ روزے کا پورا فائدہ اور ثواب ہمیں مل سکے۔ یہ 4 باتیں آپ اچھی طرح یاد رکھیے۔ امید ہے کہ اگر آپ نے ان باتوں کو یاد رکھا تو روزے کو آپ مضبوط ڈھال کی طرح اللہ کے سامنے پیش کر سکیں گے، اور کوئی بھی ایسی کمی نہیں ہوگی جو آپ کے روزے کو خراب کر سکے۔ اللہ عز و جل ہماری عبادتوں، ہمارے روزوں، نمازوں اور زکوٰۃ و صدقات کو قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔